بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے، ہم نے ان پیاروں کے لیے سجائی ہے جو کہ بیمار ہیں۔ ناظرین اکرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ پیغام ڈائریکٹلی ان کو سنائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ جو آفت، جو تکلیف، جو بیماری ہمیں پہنچی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یا اس کی طرف سے آزمائش ہے؟ تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ اگر تو اس بیماری، اس تکلیف، اس پریشانی کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر اس پریشانی کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام، مجھے اس وقت دنیا کے سب سے نیک ہستی سے مجھے ملا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو ایک ایسے شخص کے پاس لے کر گئے جو کہ نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے تھے، اور ان کے ہاتھ مفلوج، فالج زدہ تھے، ان سے وہ کام نہیں کر پاتے تھے، اور ان کا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھرا پڑا تھا اور اس کے اندر پیپ رس رہی تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس پر یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے پوچھا کہ اے بندے، یہ بتا کہ کیا تیری حالت یہ شروع سے ہی ایسی ہے یا اب ہوئی ہے؟ تو وہ اتنے خوبصورت طریقے سے کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام، میں پہلے بالکل ٹھیک تھا، جب تک اللہ نے چاہا، میرے مالک نے چاہا کہ میں دنیا کو دیکھوں، اس وقت تک اس نے مجھے میری آنکھیں دیے رکھیں، اور جب اس نے چاہا کہ میں اس سے دنیا کو نہ دیکھوں تو اس نے واپس لے لی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اے یونس علیہ السلام، جب تک اللہ نے چاہا کہ میں ان ہاتھوں سے کچھ کر سکوں، اس وقت تک اس نے میرے ان ہاتھوں کو سلامت رکھا، اور جب چاہا کہ میں ان ہاتھوں سے کچھ نہ کروں، یہ میرے کام کے نہیں، تو اس نے مجھ سے میرے ہاتھ واپس لے لیے۔ شکر الحمدللہ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام، جب تک میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا جسم خوبصورت رہے، پروقار رہے، تب تک اس نے رکھا، اور جب چاہا کہ اب اس کو خوبصورت جسم کی ضرورت نہیں تو اس نے میرا جسم پہ یہ اس طریقے سے پیپ اور زخم ڈال دیے۔ شکر الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، یہ سارا کچھ سننے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام، واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بندے ہیں، یہ بہت نیک آدمی ہیں کہ یہ اس تکلیف میں بھی اوپر شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ بھی اللہ والے ہیں، اللہ والے پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ والوں پر جب تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق دعا جو ہوتی ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ اس ہتھیار کو استعمال کریں، آپ اس ہتھیار سے ان بیماریوں کو ختم کریں، آپ اس ہتھیار سے اپنے آپ کو تندرستی کی طرف لے کر جائیں۔ پریشان ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، بیمار ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، تکلیف آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے پچھلی ساری زندگی بھی تو صحت عطا کی، اگر چند دن کے لیے تو نے مجھے بیمار کر دیا، مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ بعض اوقات ہماری دوائیں جو ہیں وہ بھی ہم پر اثر نہیں کر رہی ہوتی، تو اس پہ بھی پریشان نہیں ہونا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخار آ گیا، آپ فوراً کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے کہ یا اللہ مجھے یہ بخار آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، فلاں درخت کے نیچے ایک بوٹی ہے، آپ جائیں اور جا کے وہ بوٹی کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً گئے، جا کے دیکھا، وہ بوٹی ڈھونڈی، مل گئی بوٹی، اس کو کھایا اور ٹھیک ہو گئے۔ پھر چند مہینوں بعد آپ نے وہی سمٹمز اور وہی پرابلمز دوبارہ فیل کی، آپ گئے، جا کے آپ نے بوٹی ڈھونڈ کر اس کو کھایا، لیکن پھر شفا نہیں ہوئی۔ آپ نے دوبارہ گئے، جا کے ڈھونڈ کے کھایا، پھر نہیں شفا ہوئی،
پھر کھایا، پھر شفا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے کہ یا اللہ مجھے وہی والا بخار آیا تھا اور آپ نے وہ بوٹی کہی تھی، میں نے وہ بوٹی 3 دفعہ کھا لی ہے دوبارہ لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بوٹی میں شفا ہے؟ وہ تو اس وقت میں نے رکھی تھی۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ پر دوا اثر نہیں کر رہی تو پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوا کھاتے وقت یہ کہہ دینا ہے کہ یا اللہ اس کے اندر آج شفا ڈال دے، یا اللہ اس کی وجہ سے مجھے ٹھیک کر دے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ دوا جو ہے وہ پر اثر ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں کہ جب کوئی بندہ، مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، جا کے اس کی تیمارداری کر کے آؤ۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیے، ہماری تیمارداری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا ہم سے، تو اس لیے اس نے 2 فرشتے بھیجتا ہے۔ جب وہ فرشتے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ کہہ رہا تھا کہ بخار تو ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس شکر سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب فرشتوں گواہ رہنا، اگر اس بندے کی میں نے زندگی لکھی ہے تو اس کو پہلے سے زیادہ طاقتور اور توانا کر دوں گا، اور اگر اس کی زندگی نہیں لکھی تو اس کے لیے میں جنت لکھ دیتا ہوں اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ ناظرین کرام، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو مومن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کی وجہ سے باقیوں کو بھی گناہوں کی معافی کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر کوئی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی تیمارداری کرنے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت کے لیے جنت کی باغوں میں رکھتا ہے۔ یعنی وہ آپ کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے آیا، آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے آیا، تو وہ اتنی دیر وہ جنت کے باغوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، اپنے گناہ معاف کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو میرے ناظرین و اکرام، میرے پیارے ناظرین، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، آپ نے کہنا یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام امراض کو، تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو ٹھیک کر دے۔ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔